सामाईन हजरात, आज तो ना कोई शेर सुनाने का मूड है और ना कोई सियासी बात करने का। आज जिस मौजू पे मैं आपके दरमियान लाइव आया हूँ वो शायद आप लोगों को अब तक मालूम हो चुका होगा कि मैं किस मौजू को लेकर के आपके दरमियान लाइव आया हूँ। चूँकि कुछ वजूहात की वजह से, एक मिट्टी हो जाने की वजह से आज थोड़ा लाइव आने में मुझको देर ताख़ीर हुई है। उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से माज़रत चाहता हूँ। तकरीबन आधा घंटा में डिले हो गया पहुँचने में। मैं सबसे पहले आज उस इंसान की बात करूँगा जो कल दिल्ली प्रेस क्लब में बैठ करके हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी की, सरस्वती नंद नाम है उसका। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मुसलमानों, आज मैं कोई सियासी बात आपसे नहीं कहूँगा, आज कोई सियासत की बात आपके दरमियान नहीं होगी। आज ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ पार्टी ने क्या कहा और फ़लाँ पार्टी ने क्या किया, आज ये सारी बातें आपसे नहीं होंगी। आज बात होगी सिर्फ हमारे और आपके हालात पर। आज हिंदुस्तान का मुसलमान कितना बेबस, बेयारो मददगार अपने को महसूस कर रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, जब तक हम हदीस कुरान की रोशनी में अपनी तारीख़ों को नहीं खंगालेंगे तब तक हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, कुछ नहीं हासिल हो सकता। आज एक गंदी नस्ल का कोई इंसान हिंदुस्तान के किसी कोने से उठता है और वो जब चाहता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के अज़ान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के जिसके ऊपर मुसलमान उम्मा अपने जान माल माँ बाप को निछावर कर दे, उसके ख़िलाफ़ जब चाहता है बोल देता है। और मुसलमान उलमा, मुसलमान पार्टियाँ, मुसलमान कायदीन, मुसलमान नेता, मुसलमान तमाम ऐसे जो है बैठ कर के खामोशी अख्तियार किए रहते हैं सिर्फ डर की वजह से। तो मैं आज आपको एक हदीस सुनाता हूँ और वो हदीस ये है कि एक मरतबे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी उम्मत के लोगों पे अल्लाह काफिरों और मुशरिकों का रौब गालिब कर देगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा वक्त होगा और ऐसा क्यों होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमारी उम्मत के लोग, कुछ नेटवर्क इंटरप्ट कर गया, कहा कि जब हमारी उम्मत के लोगों में वाहन की बीमारी आ जाएगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये वाहन क्या है? तो कहा कि हुब्बुद दुनिया कराहतुल मौत। जब मुसलमान दुनिया से मोहब्बत और मौत से दूरी अख्तियार कर लेगा तो अल्लाह उनके दिलों पे काफिरों और मुशरिकों का रौब गालिब कर देगा। मेरे मुसलमान भाइयों, आज वही दिन है कि आज का मुसलमान, ख़ास करके हिंद का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान इतना डरा सहमा हुआ है, वो दुनिया हासिल करने में मशगूल हो गया। वो दुनिया को हासिल करना चाहता है और दुनिया कमाना चाहता है। वो भूल गया कि हम किसकी उम्मत है और किस लिए दुनिया में भेजे गए हैं। वो भूल गया कि हमारे ओरिजिनल फ़राइज़ क्या हैं, हमारी ओरिजिनल हक हुकूक क्या हैं, उसको मालूम नहीं। आज का मुसलमान इतना डरा हुआ है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि हज़रत खुबैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का में जब सूली दी जा रही थी, जब कुफ़ारे मक्का
ان کے ہاتھ کاٹ رہے تھے، ان کے پیر کاٹ رہے تھے، ان کی ناک کاٹ رہے تھے، ان کے کان کاٹ رہے تھے، تو حضرت خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر وہاں پہ بولا تھا عربی میں، جس کا مطلب یہی تھا کہ اے مسلمانوں، مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے افسوس نہیں ہے کہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں اسلام کے لیے مارا جا رہا ہوں، میں اسلام پہ قتل کیا جا رہا ہوں۔ آج کہاں ہے یہ چیز؟ آج کہیں دکھائی دیتی ہے؟ آج کہیں سنائی دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ غلیظ انسان جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہو، آپ کیا سوچتے ہو کہ ہم اس طریقے سے کیا دنیا یا آخرت کما سکتے ہیں؟ آج ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں، ڈر سے نام بدل دیتے ہیں، ڈر سے ٹوپی لگانا بند کر دیتے ہیں، ڈر سے داڑھی مڑوا لیتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کی یہی پہچان ہے؟ ایک چیز یاد رکھ لینا مسلمانوں، اگر مسلمان کا بچہ کفرستان میں بھی پلا بڑا ہوا تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہاں میرا نام محمد ہے، ہاں میرا نام احمد ہے، ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ کفرستان میں بھی رہنے والا، آج ہندوستان کا مسلمان 25 سے 30 کروڑ مسلمان مردہ لاش کی طریقے سے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں یہ بے بسی، یہ لاچاری۔ مسلمانوں، آج لائیو آنا کوئی، میں نے کہا نہیں کہ میں سیاسی بات کرنے لائیو نہیں آیا ہوں۔ ہم فیس بک پہ نعرہ تو لگاتے ہیں، ہم فیس بک پہ لکھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں کوئی اس کے لیے ہمارے جگہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک شام پہ جب بمباری ہوئی تو مسلمان یہ کہتا ارے ملک شام تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ مسلمانوں، ظلم کی آگ دور بہت ہے، دور ضرور دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے لپیٹے میں تم بھی ایک نہ ایک دن آؤ گے، تم بھی آؤ گے۔ اور یہ جو سرستی نند جو یہ ہے 26 کا بچہ، اس نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری کمظرفی، تمہاری بزدلی اور یہ دنیا کمانے کی تمہاری چاہت تم کو ختم کرے گی۔ یہ جو تم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو نا مسلمانوں، یہ تم کو ختم، تباہ و برباد کر دے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اعظم گڑھ کا بچہ مارا گیا، ابھی تو ٹانڈا میں کچھ نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی مظفر نگر میں 1 لاکھ مارا گیا، ابھی ٹانڈا میں کچھ نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پہلو خان راجستھان میں مارا گیا، ابھی ٹانڈا میں۔ یہ ظلم کی آگ جو ہے نا مسلمانوں، یہ دور دکھائی ضرور دے رہی ہے، لیکن تم کو بھی ایک دن اپنے چپیٹے میں لے گی، کیونکہ تمہاری خاموشی اس ظلم کی آگ میں لے جا کر کے تم کو ڈھکیل دے گی۔ مسلمانوں، خواب دیکھنا شروع کرو۔ حکومت کرنے والی قوم جو اس ہندوستان پہ 700 سال حکومت کی ہے، وہ قوم آج لاچار اور بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ جو ہندوستان کی سرزمین پہ بادشاہت چلانے والی قوم آج ایک گندے نالی کے کیڑے سرستی نند جیسے انسان کو جواب نہیں دے پا رہی، جن کی تلواروں سے بڑے بڑے ملک تھراتے تھے، آج وہ قوم بے یار و مددگار کیوں ہے؟ کیوں ہے بے یار و مددگار؟ کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم دنیا کمانے میں لگا دیا۔ ہم تو یہ بتانے میں لگ جاتے ہیں کہ میرے رشتے تو فلاں نیتا سے ہیں، میرے رشتے تو ڈھکا نیتا سے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ایک چیز یاد رکھ لینا کہ جب تک ہم اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں جوڑیں گے، جب تک ہم اپنا رشتہ صالحین اور صادقین سے نہیں جوڑیں گے، تب تک نہ دنیا ہماری ہوگی نہ آخرت ہماری ہوگی۔
میرے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں روؤں یا رنج کروں یا کیا کروں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. جب سے کل سے یہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے تب سے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا جائے، کیا کیا جائے. ایک چیز یاد رکھنا، تم ڈر سے داڑھی مڑوا سکتے ہو، تم ڈر سے ٹوپی چھپا سکتے ہو، تم ڈر سے نام بدل سکتے ہو، تمہاری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا. یہی ڈر تم کو اور تمہاری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرے گا. سیکولر پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے مسلم لیڈران سیکولر بننے کے لیے اسلام کی شرعی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے، ہندو ووٹ پانے کے لیے اپنے شرعی حدود کو طاق پہ رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، جگ جائیے، ابھی بھی وقت ہے، جگیے. جگیے. کل انشاءاللہ تعالی ٹانڈا یونٹ پورے ضلع کی کل FIR کے لیے جائے گی. دعا کریے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.